الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ النساء جاری ہے اور سورۃ نساء کی تقریباً 24 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے خواتین کے مسائل اور بالخصوص نکاح کے جو معاملات ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ حرام رشتوں کا تعین کیا گیا کہ کون سے رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اس کے بعد آگے کن عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے ان کا بھی ذکر ہوا، اور پھر کیسے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، نکاح کی شرائط کیا ہیں یہ بھی ہم نے پڑھا، وغیرہ وغیرہ۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ واللہ اعلم بإیمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخذان فإذا احسن فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے طاقت نہ رکھے، منکم تم میں سے، طولاً مالی اعتبار سے، ان ينكح المحصنات کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں کے ساتھ، المومنات جو مومن ہوں، یعنی مومن آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی تم میں سے اگر کوئی مالی قوت یا طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا کرے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ، تو پھر ان میں سے جن کے مالک، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، من فتیاتکم المؤمنات تمہاری لونڈیوں سے نکاح کر لے۔ اس کو ہم تفسیر میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے، بِایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض تمہارا بعض میں سے ہے، فانکحوہن پس تم ان سے نکاح کر لو، بِاذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ، وآتوہن اجورہن اور تم انہیں ادا کر دو، اجورہن ان کا مہر، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، محصنات شرط کیا ہے؟ آگے شرط بتائی گئی، محصنات نکاح میں لائی جانے والی ہوں، غیر مسافحات نہ کہ بدکاری کرنے والی، ولا متخذات اخذان اور نہ چھپے یار بنانے والی ہوں، چھپی دوستیاں رکھنے والی بھی نہ ہوں۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ پھر جب نکاح میں لائی جا چکیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ تو ارتکاب کر لیں فحاشی کا، بدکاری کا، فَعَلَيْهِنَّ تو ان پر، نصف ما علی المحصنات آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھی ہے، من العذاب سزا میں سے، یعنی آزاد عورتوں پر جو سزا ہے اس میں سے آدھی ہوگی۔ ذالک یہ، لمن خشی العنت اس کے لیے ہے، خشی العنت جو ڈرے گناہ میں پڑنے سے، منکم تم میں سے، وان تصبروا اور یہ کہ تم صبر کرو تو خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، رحم
کرنے والا ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے نکاح کی ترغیب دی، شرائط بیان کی، اور آزاد مومن عورتیں جو کنواری تھیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کو کہا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر نکاح کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہوتی، مالی طور پر ظاہر ہے نکاح کرنا ہے، بیوی کو گھر میں بسانا ہے، لانا ہے، تو اس کے اخراجات جو ہیں، نان و نفقہ جو ہے اس کا بھی تو بندوبست ہونا چاہیے نا، اور اس سے جو اولاد ہوگی اس کا بھی دیکھ بھال کرنا وہ بھی مرد کے ذمہ ہوگا، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ یہ ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، مالی طور پر کمزور ہے، اس کا کوئی کاروبار نہیں اس طرح کا، یا وہ ویسے اس کی جو آمدن ہے وہ بہت کم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو افورڈ نہیں کر پائے گا، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حل بتلایا، وہ یہ کہ این کی حل محصنات المومنات، آزاد مومن عورتوں سے اگر نکاح کرنے کی تم میں سے کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ پھر کیا کرے، وہ کسی اور مسلمان کی لونڈی سے نکاح کر لے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، اس سے مراد لونڈیاں ہوتی ہیں، من فتياتكم المؤمنات، مومن لونڈیاں، شرط یہ کہ لونڈی کافر نہ ہو، مومن ہو، اور ہو کسی اور مسلمان کے انڈر، تو اس کے ساتھ ایک دوسرا مسلمان جو طاقت نہیں رکھتا آزاد عورت سے نکاح کرنے کی، وہ کسی مسلمان کی ملکیت میں رہنے والی لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اپنی لونڈیوں سے نکاح کر لو، نہیں، بلکہ لونڈی کسی کی ہونا اور کسی کے لیے لونڈی ہونا اس کے مالک کے لیے اس سے صحبت کرنے کے جواز کے لیے لونڈی ہونا ہی کافی ہوتا ہے، نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ یہ ہے، یہ دوسرے لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو عام مسلمان ہیں کہ تم دوسرے مسلمانوں کی لونڈیوں سے نکاح کر لو، اور پھر وہ نکاح ہوگا۔ ایک تو یہ آگے بتایا جا رہا ہے، جی مومن ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لونڈی کافر نہ ہو، مشرک نہ ہو، اور پھر آگے فرمایا بعضکم من بعض، تمہارا بعض میں سے، یعنی تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ اس چیز کے اندر آر محسوس نہ کرو کہ میں ایک غلام عورت سے یا لونڈی سے نکاح کر لوں گا تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی، جس طرح ہمارے ہاں بھی برادری اور قومیت کی بنیاد پر رشتے دیے جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں، اور پھر اندازہ کر لیں آپ حالات کیسے ہیں۔ شریعت کی طرف سے یہ کوئی پابندی نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے، اور اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ لڑکی پسند نہیں کرتی لڑکے کو، لڑکا لڑکی کو پسند نہیں کرتا، لیکن والدین نے اپنی جو بچپن کی منگنی کی ہوئی ہے وہ نبھانی ہوتی ہے، تو زبردستی خواتین پر بعض دفعہ رشتے تھوپ دیے جاتے ہیں جو ان کو بعد میں مسائل اور طلاقیں اور بنتی نہیں ہیں، شوہر کو پسند نہیں کرتی، تو بھائی پہلے دن سے ہی اس لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا تھا نا جو بیٹی کو بھی پسند ہو اور والدین کو بھی پسند ہو۔ آگے جا کر اس پر میں بات کرتا ہوں۔ اچھا، یہ بھی ایک طریقہ کار غلط ہے کہ صرف بس لڑکی بیچاری وہ خاموشی اختیار کرے، اس سے پوچھا بھی نہ جائے، اس سے رائے بھی نہ لی جائے، اور اس کو جہاں چاہو پھینک دیا جائے، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر لڑکی غلطی پر ہے، والدین کسی اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں یا کسی اچھے گھر میں کرنا چاہتے ہیں جو نمازی ہے، دیندار ہے، نیک ہے، صالح ہے، دنیاوی طور پر بھی اچھا ہے، تو لڑکی کہتی ہے نہیں میں نے نہیں کرنا، تو پھر اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں انتہائی زیادتی اور انتہائی ظلم یہ ہو رہا ہے کہ لڑکیوں پر زبردستی رشتوں کو تھوپا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس روز آئے دن مسائل آتے ہیں۔ تو بعضکم من بعض، اللہ کہتے ہیں تم ایک دوسرے میں سے ہو، یعنی تم آدم کی اولاد ہو ساری کی ساری، تو اس چیز میں نہ اور محسوس کرو کہ تمہاری برادری، یہ برادریاں، یہ قومیں، یہ نام جو ہیں یہ تو بعد میں رکھے گئے ہیں اور تمہاری پہچان کے لیے یہ بنائے گئے ہیں، بہر صورت ہو تم ایک ہی چیز، ایک ہی تمہاری ملت ایک ہے، لہٰذا نکاح کرنے میں لونڈی سے آر محسوس نہیں کرنی، پہلی بات۔ اور آگے فرمایا فن کے ہو نبیذ نعالینہ، دوسرا یہ کہ ان کی
لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے مالکوں کی اجازت لی جائے گی، کیونکہ وہ جس کے انڈر ہے، ٹھیک ہے، جس کے ماتحت ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آزاد عورت، یہاں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، آزاد عورت اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اسی طرح لونڈی بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب لونڈی نہیں کر سکتی تو آزاد عورت کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اس کا بھائی، اس کا والد، اس کا کوئی سرپرست، اس کا ولی ہوگا، وہ رضامندی ظاہر کرے گا اپنی اس رشتے پر، تو پھر اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ رشتہ وہ کریں جو لڑکی کو بھی پسند ہو اور اس کے والدین یا اس کے سرپرست کو بھی پسند ہو، دونوں فریقین راضی ہوں اس پر۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکی کو پسند ہے اور والدین کو صحیح نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا، نکاح، کیونکہ اس کے ولی راضی نہیں ہیں۔ اس لیے سرپرست کا راضی ہونا، سرپرست کی اجازت سے نکاح ہونا یہ ضروری ہے، آزاد عورت کے لیے بھی اور مالک کی اجازت سے لونڈی کے لیے بھی۔ اسی لیے یہ جو کورٹ کے نکاح ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں درست سمجھتے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کے صریح خلاف ہیں، کیونکہ ان میں ولی بیچارہ وہ رو رہا ہوتا ہے، سرپرست سے بھاگ کر عورت جا کر نکاح کر لیتی ہے کسی آشنا کے ساتھ، تو یہ نکاح باطل ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت شرعی نہیں ہے، اور ایسے نکاحوں کو مذمت کرنی چاہیے اور روکنا چاہیے۔ بہر صورت فن کی ہو نہ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، یہاں پہ لونڈی کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، تو عام عورت کیسے کر سکتی ہے جس کا ایک باقاعدہ پروٹوکول ہے اور سٹیٹس ہے اور احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں؟ لونڈی کے تو اتنی زیادہ احکامات ہی نہیں ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کو پھر اچھے طریقے کے ساتھ تم ان کا مہر بھی ادا کر دو، ٹھیک ہے، مہر بھی لونڈی کو دینا ہوگا اور اچھے طریقے کے ساتھ۔ اب آگے نکاح کرنا ہے تو وہی شرط جو آزاد عورت کے ساتھ ہے کہ نکاح اس غرض سے ہو کہ وہ تم ان کو بسانا چاہتے ہو اور ان کی ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ بھی بسنے کی غرض سے اور اس نیت سے نکاح میں آئیں کہ تمہارے ساتھ وہ زندگی گزاریں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ محسنات نکاح میں آئیں وہ، ٹھیک ہے، اور پوری نیت کر کے کہ ہم نے رہنا ہے، غیر مصافحات، بدکاری کرنے کے لیے نہ یہ معاملہ ہو کہ بس ٹھیک ہے نکاح کے نام پر کر لیا اور پھر وقت کی ضرورت جو ہے نا اپنی پوری کی اور پھر چھوڑ دیا، یا عورتیں خواتین محض عارضی لذت اٹھا کر کچھ دن کے لیے پھر بھاگ جائیں، یہ ایسا نہ ہو، بلکہ نکاح کا مطلب پھر نکاح ہوتا ہے۔ ولا متخذات اخذان، اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ چھپی دوست اور یار بنانے والی نہ ہوں۔ یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے جس سے ٹیلی فون پر غیر محرم سے چھپی گفتگو کرنا حرام ہے، اور منگیتر کی لمبی گپ شپ جو ہے یہ بھی یہی وہ حکم ہے جس کے تحت جائز نہیں ہے کہ چھپی ہوئی دوستیاں نہیں کی جا سکتی۔ اسلام میں نکاح ہے، اسلام میں اظہار ہے، اعلان ہے، اور پھر شادی ہے۔ اسلام میں یہ منگنی کے نام پر سالوں سال گپ شپ رکھنا اور ملاقاتیں کرنا اور تنہائی میں میٹنگز کرنا اور ملنا اور ڈیٹس کرنا، یہ بالکل اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لونڈی کے بارے میں یہ حکم ہے، اور عام عورت کے بارے میں تو بالاولیٰ حکم ہے کہ وہ چھپے یار اور دوست بنا کر نکاح نہ کرے، بلکہ اچھے انداز میں اس طرح معروف کے مطابق طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کیا کرے گی، نکاح کرے گی۔ پھر آگے فرمایا نکاح ہو گیا، اب نکاح کرنے کے بعد اگر کوئی لونڈی بدکاری کر لیتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فَإِنْ أُحْسِنَّ فَإِنْ سوری فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، تو پھر اس کے لیے یہ ہوگا کہ آزاد عورت کی سزا کے مقابلے میں آدھی سزا لونڈی کو دی جائے گی، کیونکہ وہ بیچاری پہلے ہی غلام ہے، بہت ساری سزا تو وہ ویسے ہی کاٹ رہی ہے، تو اس کا حکم کچھ اور ہوگا، آدھی سزا۔ اب یہاں پہ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اس سے مراد آزاد عورت زنا اگر کرے، شادی شدہ نہیں، آزاد عورت، کمواری عورت زنا کرے گی تو اس کی جو سزا بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں، شریعت میں 100 کوڑے
اس کا جو نصف حصہ ہے 50 کوڑے شادی شدہ لونڈی کو زنا کرنے کی صورت میں لگائے جائیں گے، اور یہ کام وقت کی حکومت کرے گی، جج کرے گا، قاضی کرے گا، ہر بندے کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ایسا ہے، اور ذالک لمن خشی، لونڈی سے نکاح کرنا اس کے لیے ہے جس کو گناہ میں پڑ جانے کا خوف ہو، طاقت بھی نہیں رکھ رہا آزاد عورت سے نکاح کرنے کی، اور ساتھ ساتھ اس پر شیطان بھی مسلط ہو رہا ہے اور نفس بھی اس کا کنٹرول نہیں ہو رہا، تو پھر یہ کہ وہ لونڈی سے نکاح کر لے، اور گناہ میں پڑنے کا خوف ہو تو پھر کر لے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لونڈی سے نکاح کرنے سے پرہیز زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو ایک مجبوری کی صورت میں ایک آپشن ہم نے رکھا ہے شریعت میں، لیکن لونڈی سے نکاح کرنا یہ کوئی بہت زیادہ فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ اس کی جو وجہ مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ لونڈی سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہوگی وہ بھی اسی مالک کی غلام ہوگی جس کی غلام لونڈی ہے، اور جس کے ماتحت لونڈی ہے نا، اسی مالک کی ماتحت اس لونڈی کی اولاد ہوگی، چاہے کسی اور مرد کے نطفے سے ہو۔ تو اسی لیے بہتر یہ کہ نہ کیا جانے کا۔ آج کل تو خیر یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، لیکن یہ پرانے وقتوں میں جب دور تھا تو تب کے احکامات ہیں، ظاہر ہے ان کو سمجھنا اور قرآن مجید کا حصہ ہیں، یہ ہم پر فرض ہے، ضروری ہے۔ تو یہ ہے کہ صبر اگر کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔